السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پروانۂ چراغ کو بلبل کی پھول بس، پروانۂ چراغ کو بلبل کے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ دیکھیے، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے تین چیز تین چیز بہت پیارا ہوا کرتا ہے۔ تین چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ایک مال ہے، دوسرا جان ہے، ہاں، تیسرا روپے پیسہ۔ مال، جان، اولاد۔ مال، جان، اولاد، یہ تین چیز ہر انسان کو پیارا ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں چیز اسلام کی خاطر، اسلام کی محبت میں قربان کر دیے۔ کئی غلام آزاد کیے۔ اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار تھے۔ اسلام لانے کے بعد تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک دفعہ تمام مال اٹھا کر کے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا نے پوچھا، اے صدیق، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ شاید کہتا ہے، پروانۂ چراغ بلبل کو پھول بس، پروانۂ چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ فرمائیے اس حدیث پاک سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے ہیں میری آقا پر۔ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تو بہت مالدار تھے، اتنا مالداری کہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، کئی غلام کو آزاد کیا۔ اسلام کو جب ضرورت پڑی روپے کی تو روپے لگا کر کے اس کام آیت میل تک پہنچایا۔ جب جان کی باری آئی تو جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن ابو جہل کے ساتھ تھے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن ابو جہل کے ساتھ تھے، یعنی ان کے ساتھ دیا کرتے تھے، کافر کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑائی کے دوران میں عبدالرحمن یعنی اپنے بیٹے کی تلوار کے زد میں حضرت صدیق اکبر آ گئی، یعنی باپ آ گیا اس کے تلوار کے نیچے۔ تو باپ کی محبت کی وجہ سے اس نے تلوار کو اٹھا لی کہ باپ کو نہیں ماریں گے۔ تو جب ایمان لے کر کے آئے اس کے بیٹے تو کہا، ابا حضور، بدر کے میدان میں میرے تلوار کے جد میں، میرے تلوار کے نیچے آپ کا گردن آ چکا تھا، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لی اور تجھے بچا دیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میری تلوار کے نیچے تو ہوتا اس وقت تو میں تیری گردن کو مار دیتا۔ اس نے کہا، کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تو بیٹا ضرور تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھا، اللہ اور رسول کی نافرمانی کیا کرتا تھا، تو کافر کے ساتھ تھا، میرا ہاتھ نہیں رکتا بلکہ تجھے قتل کر ڈالتا۔ یہ تھی باپ کی محبت کہ جب ایمان لے کے آیا تو اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنے سارا چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، تو وہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنی مال کی پرواہ نہ کی۔ تو ہم بھی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر چیز سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی کچھ سوال کریں گے، اور ہم خود پہلے ان بچوں سے کچھ باتیں بتائیں گے دن کا، وہ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک مہینہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کا۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ سب کوئی روزہ رکھتا ہے۔ کون کون رکھتا ہے اس میں سے؟ اچھا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی عبادت ہے۔ باطنی کا مطلب ہوتا ہے کیا معلوم ہے؟ باطنی عبادت کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا عبادت۔ اور چھپا ہوا عبادت جو چھپ کے گھر میں کرتا ہے، لکا کے کرتا ہے، جیسے روزہ ہوا۔ روزہ کے بارے کون جانتا ہے؟ اگر تم گھر میں کھا لو گے، یہاں کا کے کہو گی کہ روزہ ہے، تو لوگ کیا جانے گا؟ کہے گا تو روزہ ہے، لیکن تم نے گھر میں چھپ کر کے کھا لیا۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ باطنی عبادت ہے۔ یہ باطنی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کس کو؟ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے؟ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو گھر کے اندر چھپ کے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا ہے،
नहीं करता है अल्लाह का इबादत, तो फिर अल्लाह चाहेगा तो उसको जहन्नम की आग में जला देगा। क्या करेगा वो, या अल्लाह ताला माफ कर देगा, उसके हाथ में है। तो आप बताओ, तो नमाज क्या है? नमाज तमाम फराइजों में अमल फराइज नमाज है। तो नमाज ये क्या है? जाहिरी इबादत है, जो मस्जिद में लोग पढ़ते हैं तो सब लोग जानता है कि नमाज पढ़ता है, क्या जानता है ना? तो ये जाहिरी इबादत है। अब बातिनी इबादत उसे कहा जाता है जो लुका के किया जाता है, छुपा के किया जाता है, सिर्फ तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। ठीक है, तो चलिए अब मैं सवाल करता हूँ इस बच्ची से, क्या नाम है आपका? खुशी खातून। खुशी खातून। अच्छा, नमाज कई बार होता? 5 5 बार होता है। नमाज का नाम याद है? नहीं याद है, याद कर लीजिएगा कल। हाँ, अजान कई बार होता है? 5 5 बार। ठीक है, तो नमाज का नाम कल याद करके आओगी। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रिफत जहां। आपको कलमा याद है? पहला कलमा याद है। हाँ, सुनाइए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अब दूसरा कलमा कल याद करके आना है। ठीक है, आपका नाम क्या है? इरम परवीन। इरम परवीन। इरम परवीन, आपसे सवाल करते हैं, नमाज पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। नमाज का नाम याद है? नहीं। अरे, नमाज पढ़ती है, नमाज का नाम याद नहीं है, कैसे हो सकता है ये? 2-3 याद है। 2-3 याद है। कौन कौन नाम याद है? ईसा, मगरिब, फजर, जोहर और याद है लेकिन उल्टा याद है। ठीक है, अब बढ़िया से याद करके आएगी। ठीक है, फजर, फर्स्ट में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त है। 5 वक्त के नाम, नमाज का नाम याद करके सबको आओगे और सबको कलमा शरीफ याद करके आओगे। ठीक है, चलिए मैं इतनी तमाम बातों से अपनी इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग याद करके आए और हमारे YouTube फैमिली को सुनाएंगे कल। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज। आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो कि मदरसे में पढ़ने के लिए आए हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन बच्चों को पढ़ाने में कितना दिक्कत आ रहा है वो आप ही समझते हैं जो पढ़े लिखे होंगे। हाँ, लेकिन इन तमाम बच्चों को मैंने एक एक करके कलाम पाक पकड़ाता हूँ। आज इस बच्चे की बारी है, मैं इस बच्ची से पूछता हूँ क्या नाम है। हाँ, सभी को पहले सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। क्या नाम है? अलीजा। अलीजा। आप कलाम पाक शुरू कीजिएगा। हाँ हाँ। आपको शुरू कराते हैं कलाम पाक, और तरीका क्या है वो भी बताते हैं। चलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम वतम्मिम बिल खैर। बिल खैर। रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम वतम्मिम बिल खैर। बिल खैर। रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम वतम्मिम बिल खैर। बिल खैर। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बिज रब्बिज जिदनी जिदनी इल्मा। इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बिज रब्बिज जिदनी जिदनी इल्मा। इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बिज रब्बिज जिदनी जिदनी इल्मा। इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनश सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना
صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ہمارا آج سے کلام کا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو بغیر وضو کا چھونا نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، پیشاب کر کے ہمیشہ پانی لینا ہے. جب اگر پانی نہیں لوگی تو پہلے نہاؤ گی، نہانے کے بعد پھر وضو بناؤ گی، تب پھر یہ کلام پاک چھوڑو گی. ٹھیک ہے، اس کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے، نہیں تو بہت گناہ بھی ہوگا اور پڑھنے کے لیے بھی اچھا نہیں آئے گا. جو بھی پڑھے ہو وہ بھی بھول جاؤ گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے وضو